خان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، تو عمران خان کو کیسے قابو کیا جائے اس کی ایک نئی ایک منظم آج کل کیمپین چل رہی ہے۔ وہ کیمپین کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً آپ کو نظر آتا ہے کہ مقدمے، جھوٹے مقدمے قائم کیے جاتے ہیں عمران خان پہ، تحریک انصاف پہ۔ آج تو صبح ویسے کمال ہی ہو گیا جو آج خبر آئی ہے کہ شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کے اوپر پریس کانفرنس کرنے کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے۔ تو اب میں بھی پریس کانفرنس کر رہا ہوں تو آپ اور دلیل عباس آپ تیار ہیں، آپ کی کوئی پرچہ کر سکتا ہے کہ آپ ایک خطرناک کام کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ اصل ہدف عمران خان، کیونکہ عمران خان کو پکڑنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی زور لگا دیا، کھنگال دی فائلیں، نہ ان کو توشہ خانہ سے کچھ ملا، نہ ان کے پاس کوئی فورن فنڈنگ سے کچھ ان کو ملا، کرپشن کا ویسے الزام کوئی نہیں تھا، تو کیونکہ کچھ بھی نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے اب ایک نیا طریقہ کار یہ ہے کہ درجنوں کی تعداد کے اندر آپ پرچے کاٹتے چلے جائیں، کیسز بناتے چلے جائیں۔ 76 تک تعداد پہنچ چکی ہے اس وقت مقدمات جو رجسٹر ہیں عمران خان کے خلاف، اور اس کے بعد ایک قانونی کارروائی کا طریقہ کار ہے۔ اس قانونی کارروائی کے مطابق انہوں نے پیشیاں بھگتنی ہوں گی، وہ بیلوں کے لیے جائیں گے، پھر بیل کانفرمیشن کے لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد کارروائی ہوگی، ٹرائل ہوگی، تو بار بار ان کو نکالا جائے اور ان کو کورٹوں میں لے جائے۔ اب عام طور پہ تو یہ جو چیز ہے یہ ایک انکنوینئنس ہے، اس سے ذرا آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، لیکن کوئی یہ خطرناک چیز نہیں تھی۔ اور اسی لیے عمران خان جو ہیں آج سے 4 مہینے پہلے تک وہ ہائی کورٹ نے بلایا تو ہائی کورٹ چلے گئے، ان کو دہشت گردی کی عدالت نے بلایا وہ وہاں پر چلے گئے، ان کو کچہری میں سیشن کورٹ نے بلایا وہ وہاں پر چلے گئے، اور ایک دفعہ نہیں متعدد بار گئے۔ اور میں عینی شاہد ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، تو مجھے پتا ہے کہ وہ کسی جج کے سامنے جانے، کسی عدالت کے سامنے جانے پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے، ان کی تو ساری سیاسی جو پوری کوشش رہی ہے، کاوش ہے، وہ ہے یہ کہ قانون کی سربلندی ہو اور ملک کے اندر قانون کا نفاذ ہو، عدالتوں کا احترام ہو، قانون کا آئین کا احترام ہو۔ لیکن اس کے بعد کچھ ہوا، اور وہ کیا ہوا؟ وہ 3 نومبر کو عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، منظم سازش کے تحت کیا ہوا قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس حملے کے ہونے سے پہلے خان صاحب کے پاس اندر سے معلومات آنی شروع ہوئی کہ خطرہ ہے، اور اس کا ذکر انہوں نے نہ صرف ہم لوگوں سے کیا میٹنگز کے اندر بیٹھ کے، بلکہ کم سے کم 2 جلسوں کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا کہ کیا بیانیہ بنایا جائے گا اور کس طریقے سے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور 3 نومبر کو پوری قوم نے دیکھا، وہ ہوتے ہوئے دیکھا، وہ قتل کی کوشش بھی ہوتے ہوئے دیکھی، اور وہ بیانیہ بنانے کی کوشش بھی ہوتے ہوئے دیکھی کہ مذہبی جنون پسند تھا اور اس نے کر دیا۔ اسی طریقے سے آج بھی، اب بھی عمران خان صاحب کے پاس مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، دوبارہ قاتلانہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور ان میں سے کچھ اطلاعات کے مطابق یہ خطرہ جو ہے وہ خصوصی طور پر عدالتوں میں جس وقت وہ جائیں گے اور وہاں پر جو ان کے لیے سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہوگا اس کو استعمال کرتے ہوئے خدا نخواستہ یہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جس طریقے سے پہلے انہوں نے ان کے پاس معلومات آئیں، انہوں نے قوم کے سامنے رکھی اور وہ سچ ثابت ہوئی، تو اس وقت ہم اسی صورتحال سے دوبارہ گزر رہے ہیں کہ پھر یہی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اب ان کی کوشش کیا ہے؟ پرچے کاٹی چلے جاؤ، جیسے میں نے کہا کہ بار بار جو ہے مختلف عدالتوں کے اندر جانا پڑے گا، تو دونوں میں سے ایک کام ہوگا، یا تو سیکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے عمران خان نہیں جائیں گے عدالت، وہ نہیں جائیں گے تو قانون کا تقاضا جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا، تو یا تو اس طریقے سے مشکلات پیدا ان کے لیے کی جائیں، یا اگر وہ جاتے ہیں تو پھر واقعی میں ان کی جان کے لیے خطرہ پیدا ہو اور خدا نخواستہ اگر کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ موقع مل سکے۔ یہ ہے اس وقت جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جو ساری کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایک چھوٹی سی چیز
کہ وہ نوٹس دینے کے لیے آنے کو اتنا بڑا وہ بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا گرفتاری کے لیے پہنچ گئے ہیں اور سب پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے بعد جو تجربہ ہمارا ہوا کہ پہلے کوشش کی گئی، اس وقت تو پہلے میڈیکل ریزنز بھی تھے، آپ چلنے پھرنے کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی، ڈاکٹرز نے خطرہ نہیں لیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود جب عدالتوں نے اصرار کیا تو عمران خان صاحب جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ گئے، اس وقت تو میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا، اور اس کے بعد وہ اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں گئے۔ دونوں جگہ آپ نے دیکھا کہ تمام سیکیورٹی کا نظام مکمل طور پر کولیپس کر گیا، بالکل درم برم، کوئی سیکیورٹی موجود نہیں تھی، اور بالکل واضح خطرے کو ایکسپوز ہو گئے عمران خان صاحب۔ تو ہمارے اس لیے بہت سارے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ خطرہ مولنا نہیں چاہیے، اور اس میں اگر قانونی کوئی لوازمات پورے نہیں ہوتے تو وہ کم خطرہ ہے بنسبت اس خطرے کے جو جان کو خطرہ ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہم نے دیکھا، جیسے میں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی اور جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے اندر بھی کہ بالکل کمپلیٹلی ایکسپوز تھے، وہاں تو کوئی خدا نخواستہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کوئی وہاں پہ سیکورٹی کا نظام نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ میرے خیال میں کوئی ممکن ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم نے اپنے وکلاء سے کہا تھا، اور آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دونوں جگہ پٹیشنز دائر کی جا رہی ہیں، جہاں پر بڑی ایک جائز ہم ریکویسٹ جو ہے، درخواست جو ہے وہ ہائی کورٹ سے سامنے رکھ رہے ہیں، اور وہ درخواست صرف یہ ہے کہ اس تمام بیک گراؤنڈ کو تناظر میں رکھتے ہوئے، اور ایک ایسے ملک کے اندر جہاں اہم سیاسی شخصیات کی قتل جو ہے وہ بدقسمتی سے ہماری تاریخ کا حصہ ہو، لیاقت علی خان کا قتل پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے، بے نظیر بھٹو کا قتل پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اس خواہش پہ جو عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ تمام کورٹس کے سامنے پیش ہوں، اور ان کی جو قانونی ذمہ داری بنتی ہے وہ کورٹ کو جو عزت دینی ہے وہ دینا چاہتے ہیں، اس لیے یا تو فول پروف سیکیورٹی کوئی ارینجمنٹ کیا جائے، جو میں آپ کو ذاتی رائے اپنی بتا رہا ہوں ممکن نہیں، میں دیکھ چکا ہوں نا جو صورتحال ہوتی ہے، عمران خان کوئی عام انسان نہیں، پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے ایسا سیاسی لیڈر جس کی عوام کے اندر اتنی محبت اور کوئی گزرا نہیں ہے، تو وہ تو میرے خیال میں ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا فول پروف سیکیورٹی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے، یا اس سے بہتر کہ ہمارے پاس کورٹس کی متعدد جج بھی موجود ہیں، ہمارے عدالتی نظام کا حصہ بن چکا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی آپ جو ہے کورٹ کے اندر اپنی حاضری دے سکتے ہیں، آپ گواہی دے سکتے ہیں، اور اس کے اوپر کورٹس کی عدالتوں کی ججمنٹس بھی موجود ہیں، اور یہ جیسے میں نے کہا کہ عدالتی کارروائی کا حصہ ہے، اور تو اور جس نے عمران خان کے اوپر ایک جو شوٹرز تھے ان میں سے ایک جو شوٹر ہے وہ جو ہے اس کو یہ ویڈیو لنک کی سہولت دی گئی، جس نے عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی اس کو یہ سہولت دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے، تو جس کو قتل کرنے کی کوشش کی ظاہر ہے اس کی تو اور بھی زیادہ بنتا ہے اس کے اوپر، تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کورٹس یہ تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی اجازت دیں گے، اور جس طریقے سے پہلے ان سب کے منصوبے جو ہیں جو ابھی تک یہ کوشش کرتے رہے پچھلے 10-10.5 مہینے سے، انہوں نے اب تو بلکہ تقریباً 11 مہینے ہو گئے، بس جلدی گزرتا ہے، 11 ماہ گزر گئے ہیں، 11 ماہ میں جتنی کوششیں انہوں نے کی ہیں وہ مکمل طور پہ ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو نیا منصوبہ جس کو بھی میں نے آپ کو تفصیل سمجھائی کہ منصوبہ ہے کیا، کہ عمران خان کو یا ایکسپوز کر دو، ان کے لیے سیکورٹی کا خطرہ پیدا کر دو، یا ان کے قانونی طور پہ وہ تقاضے نہ پوری کر چکے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ناکام ہوگا۔ یہ سب آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو دیکھیں اس تناظر کے اندر کہ ملک کس دور سے گزر رہا ہے، کس صورتحال سے گزر رہا ہے، پاکستان کی معیشت اور صرف یہ پاکستانیوں کا خیال نہیں ہے۔ میں بلومبرگ کا آرٹیکل دیکھ رہا تھا، اس میں آج سے 2-3 دن پہلے میری نظر سے گزرا، اور اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ شاید پاکستان اتنی مشکل معاشی صورتحال سے کبھی زندگی میں اپنی تاریخ کے اندر نہیں گزرا۔ اس معاشی صورتحال کے ساتھ گزرتے ہوئے جیسا سیاسی تجارت اس وقت پاکستان کے اندر پھیلا ہوا ہے،
जिस तरीके से पाकिस्तान का आइन इस वक्त खतरे में है, जिस तरीके से अदालतों को निशाना बनाया जा रहा है, पूरा पाकिस्तान का जमहूरी आईनी निजाम जो है वो पूरा निजाम खतरे के अंदर आया हुआ है। और किस वक्त खतरे के अंदर आया हुआ है? जब पाकिस्तान शदीद तरीन मुश्किलात से गुजर रहा है और पाकिस्तान के शहरी, करोड़ों शहरी जो हैं उनको जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। इस सूरत हाल के अंदर हुकूमत पाकिस्तान की तमाम तर तवज्जो क्या है कि किस तरीके से कोई झूठा मुकदमा बना के इमरान खान को काबू किया जाए, किस तरीके से झूठे मुकदमे बना के तहरीक इंसाफ के लीडर्स, वर्कर्स के ऊपर दबाव डाला जाए, उनको पीछे हटाया जाए। इंशाअल्लाह ताला पहले भी नाकाम रहे हैं ये, आइंदा भी नाकाम रहेंगे, क्योंकि फैसला जो जमीन के ऊपर सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की ताकत है, हाकमियत अल्लाह की है, लेकिन जमीन पर जो सबसे बड़ी ताकत है कौम की आवाम होती है। और आवाम फैसला करके बैठ गए हैं कि वो अपनी हकीकी आज़ादी के बगैर नहीं रुकेंगे इंशाअल्लाह। असद साहब ये फरमाइएगा कि अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया गया, आज आखिरी दिन है, अगर आज शेड्यूल जारी नहीं होता तो 30 अप्रैल में 54 दिन जो है वो पूरे नहीं होते। इस हवाले से क्या दोबारा अदालत से रजू करेंगे या क्या? वो 54 दिन की जो है वो 54 दिन का शेड्यूल की जरूरत नहीं है, वो 54 दिन की पूरी जो लवाजमात होती हैं, बैलेट पेपर छपवाना और ये वो एक्सेट्रा। आप अगर देखें जो शेड्यूल अनाउंस किया गया है, अभी 2 मुख्तलिफ इलेक्शंस अनाउंस हुए थे, वो भी बड़े बड़े, एक में 33 इलेक्शन था, एक में 31 इलेक्शन थे, MNAs के जो बाई इलेक्शन होने थे। तो जो शेड्यूल अनाउंस किया गया था उसमें एक केस के अंदर मेरे ख्याल में 46 या 47 दिन इलेक्शन से पहले शेड्यूल अनाउंस किया गया था, और दूसरे वाला ऐसे 42-43 दिन था। तो उनके पास मौजूद है जो शेड्यूल होता है, पहला उसमें जो कदम होता है उससे इलेक्शन के दिन तक तकरीबन 38-39 दिन का वक्फा होता है, तो टाइम अभी मौजूद है। और उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जल्द जो है इसका ऐलान कर देगा। असद भाई, नैब के चेयरमैन की तकर्री हुई है, क्या आप समझते हैं ये आईन और कानून के मुताबिक हुई है? देखिए, आज बहुत अहम पेशरफ हुई है। हमारे MNAs का जो मुकदमा था उसके ऊपर ये पॉइंट रेस किया गया था हमने कि क्योंकि फैसला ये आ चुका है कि ये जो डिनोटिफिकेशन की गई थी वो डिनोटिफिकेशन जो है वह कानून के तकाजे पूरे नहीं करते, तो इसका मतलब कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान तो उस वक्त मौजूद थे और ऐलान कर चुके थे। इमरान खान साहब ने खुद ऐलान किया था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन चेंज करने के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद तो खैर हमने लिखत में भी कर दिया था। तो अगर कानून के मुताबिक लीडर ऑफ ऑपोजिशन बदल चुका होता तो ये नैब का चेयरमैन अपॉइंट ऐसे हो ही ना सकता जब तक कंसल्टेशन ना होती। और आज जज साहब ने कहा है, ये अपने उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अगले हफ्ते जब मैं फैसला करूंगा तो उस फैसले से ये भी चीज असरअंदाज होगी, यानी अगर वो फैसला आता है इस हक में कि ये गैर कानूनी थी डिनोटिफिकेशन जो थी, तो फिर ये नैब के अपॉइंटमेंट के जो अमल है उसको भी दोबारा करना पड़ेगा। आज कामरान खान ने एक स्पेसिफिकली ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ ने कुछ बिजनेस के लोगों से मुलाकात की और उनको इंदिया दिया कि अगर इमरान खान जो है वो मुलाकात करें शहबाज शरीफ से तो मसाइल का हल निकाला जा सकता है। तो क्या ऐसी कोई बात आप लोगों तक पहुंची है या नहीं? नहीं, हमारे पास तो ऐसी बात नहीं पहुंची है, कम से मेरे पास ऐसी बात नहीं पहुंची है। लेकिन अगर आपने 2-3 दिन पहले हफ्ते के रोज इमरान खान साहब ने जो तकरीर की थी तो उसमें उन्होंने एक बड़ा पॉलिसी बयान दिया था तहरीक इंसाफ की तरफ से, चेयरमैन ऑफ द पार्टी, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान को यहाँ से मुश्किल से निकालने के लिए और एक नए इलेक्शन की तरफ जाने के लिए हम हर एक के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन और ये बात हम पहले भी कहते रहे, मैंने मुतअद्दिद बार यही बात की है कि पाकिस्तान, अभी आप सुने क्या कर रहा था कि पाकिस्तान ऐसी मुश्किलात के अंदर घिरा हुआ है। मैं बार बार कहता हूँ 1971 के बाद से इतना खतरनाक वक्त पाकिस्तान के लिए नहीं आया। तो जिम्मेदारी बनती है तमाम सियासी लीडरशिप की, तमाम पाकिस्तान के रियासती इदारों की, कि जब इतना बड़ा खतरा मुल्क के सामने हो तो उसे हल निकाला जाए। और वो हल मेरे भाई एक नए इलेक्शन के अलावा कुछ और है नहीं। तो अगर उसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार है तो बिल्कुल बातचीत हो सकती है। असद साहब ये बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है, जो अपनी सियासी मुखालिफिन को स्लू कर रही है, उसके साथ साथ मीडिया और ARY को भी स्लू किया जा रहा है। हुकूमत की मीडिया दुश्मन पॉलिसी को किस तरह देखते हैं?
دیکھیں اسی تناظر کے اندر دیکھیں جو میں پہلے بول رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کا آئین، اور آپ کو پتا ہے آپ میری پریس کانفرنسز کور کرتے رہے، میں یہ پچھلے 1 مہینے 6 ہفتے سے کہہ رہا ہوں، پاکستان کا آئین خطرے میں ہے، کوئی کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کا آئین خطرے میں ہے، اور آئین کے اندر جو دی ہوئی جتنے بھی حقوق ہیں، چاہے وہ سیاسی حقوق ہوں یا وہ ایک شہری کا حق ہو آگاہی کا، وہ تمام خطرے کے اندر ہے۔ تو اگر ARY کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو حکومت کو پسند نہیں آ رہی، تو حالانکہ قانون کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے ARY کے خلاف کارروائی کرنے کی، تو وہ کارروائی کر دی جائے گی۔ قانون اس وقت کوئی بندش نہیں ہے، اور اگر کوئی کسی نے کوئی غلط بات کی تو آپ مقدمہ اس کا طریقہ کار ہے اس پہ چلائیں، جس نے خبر پہنچائی اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ اسد صاحب یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کیا ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی طرف پہلے پیغام ہے، یا آپ لوگ خود جا کے کوئی بات کریں تاکہ کسی طریقے سے تو معاملات آگے چلے؟ دیکھیں پارٹی کے سب سے جو اہم رکن، سب سے سینئر آدمی وہ چیئرمین ہوتا ہے پارٹی کا، عمران خان صاحب چیئرمین ہے پارٹی کے، انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیا، تو اس کے بعد اب وہ بیٹے کے ولیمے کے اوپر دعوت تو دینی نہیں دی ہے کہ کوئی کارڈ پرنٹ کرا کے ان کو بھیجا جائے گا، سیاسی انویٹیشن دے دیا گیا ہے۔ اس وقت غلط فہمی ان کو یہ ہے، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کہ طاقت اور جبر سے دبا کے وہ اپنے مقاصد حل کر سکتے ہیں۔ میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، اس لیے ان کو شاید اس کی ضرورت نہیں نظر آ رہی، لیکن میرے خیال میں یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑی۔ اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح عمران صاحب کے اوپر جو ہے صدر عارف علوی صاحب نے کوشش کی عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات کروانے کی، اور انہوں نے آرمی چیف نے اعتراض کر دیا ہے ملاقات کے حوالے سے، کوئی ایسی خبر ہے کہ واقعی صداقت ہے؟ میرے پاس ہے کوئی بات۔ اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح خان صاحب کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں، کیا ان کو نااہل کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جس طرح سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے بیان سامنے آنے شروع ہوئے ہیں اس موقع کے اوپر، ثاقب نثار کے، جو انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب کو میں نے مکمل صادق و معین نہیں کہا، دوسرا انہوں نے کہا خان صاحب میرے سے رابطے کر رہے ہیں۔ یہ رابطے کس سلسلے کے لیے ہو رہے ہیں، اور جو ان کے بیانات ہیں اس موقع پہ، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ان کے بیانات نہیں ہیں، یہ ان کے بیانات کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، بالکل اس میں صداقت ہے۔ سر برطانوی سفیر کوئی قانون کے اندر آدھا صادق اور آدھا امین والا کلاس کو نہیں ہوتا۔ سر برطانوی سابق سفیر بھی رہے ہیں اور موجودہ بڑے صحافی ہیں کریگ مرے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اور CIA کا کردار رہا ہے عمران خان کو بطور پرائم منسٹر ہٹانے میں، تو عمران خان صاحب پہلے خود اس بیانیے پہ تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، عمران خان بالکل اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے سائفر کی بات کی، سائفر ایک حقیقت ہے، پہلے اس کو جھٹلایا جاتا رہا، تو سب اس کی حقیقت مان گئے نا، تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ کریگ مرے کوئی چھوٹا موٹا انسان نہیں ہے، سفیر رہ چکا ہے، بہت اس کی آواز کے اندر وزن ہے، اور آپ عمران خان کی ذات کو اس کے اندر سے نکال دیں۔ اگر ہماری حکومتیں جو ہیں، ہماری حکومت جو ہے، اگر ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہی ان کا کہنا تھا کہ ان کا لینا دینا اس سے کچھ نہیں تھا، تو اتنی بڑی خبر آتی ہے کہ آپ کے ملک کے خلاف کسی اور ملک کی ایجنسی نے سازش کی، تو کیا اپنے ملک کی اس کی حکومت کو اپنے ملک کے دفاع کے لیے اٹھنا نہیں چاہیے؟ کیا ان کو سوال نہیں پوچھنے چاہیے کہ تم نے ہمارے ملک کے خلاف سازش کیوں کی؟ عمران خان کیونکہ ذات کا معاملہ تھوڑی ہے، پاکستان کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایجنسی نے اس کے خلاف، غیر ملکی ایجنسی نے اس کے خلاف سازش کی، تو یہ خاموش صاحب اس وقت کیوں ہے؟ میرے خیال میں تو ابھی تک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال ہو جانی چاہیے تھی، اتنی بڑی خبر ہے۔ اسد صاحب یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ جیل یاترا کر کے سکہ پر نکلانی ہے، اور آپ کو احساس ہوا کہ راجن پور لاہور سے کتنی دور ہے، اور کس طرح کی گاڑی میں گئے، اور وہاں کی سماندگی کیا ہے، ذرا ہمیں بتائیں۔ سر میں آپ کو بتاؤں کہ میں جس طریقے سے کام کرتا ہوں تو میں جب تک یقین رکھتا ہوں کہ گراؤنڈ پہ آپ نہ جائیں تو اس وقت تک آپ حقیقی طور پہ حالات کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے جب میں نے بطور وزیر منصوبہ بندی اپنے وقت میں کوئی خصوصی ترقیاتی پیکیجز منظور کروائے تھے وزیر اعظم سے، بہت بڑی بڑی تاریخی پیکیجز منظور ہوئے، پہلا بلوچستان کا تھا، تو جب تک میں خوددار اور تربت اور گوادر یہاں پہ خود ذاتی طور پہ نہیں گیا تھا نا، تو اس وقت تک میں نے پیکیج نہیں بنائے، تو راجن پور کہاں پہ ہے اس کا مجھے ادراک ہے۔ میں
آپ کے سوال سے، اور اس کو میں آخری کرتا ہوں، میں ایک چیز میں دیکھ کے جو آیا تھا وہاں پہ، چلیں ایک اور میں لکھوں گا، لیکن ایک چیز جو میں جیل کے اندر دیکھ کر آیا تھا اس کا میں ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں. اور ہماری اپنی بھی حکومت گزری ہے، اپنی غلطی بھی مان لینی چاہیے، ہمیں اپنے وقت کے اندر اس کی اصلاح کر لینی چاہیے تھی، لیکن اب ضرور اس کی اصلاح ہونی چاہیے. جو وہاں پہ جیل میں بیچارہ سٹاف کام کرتا ہے، وہ 12 گھنٹے کی روزانہ ڈیوٹی دیتے ہیں، ہفتے میں 7 دن ڈیوٹی دیتے ہیں، اور 6 ہفتے متواتر ڈیوٹی دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو صرف 2 دن کی چھٹی ملتی ہے. یہ پاکستان کے تمام لیبر لاز کی خلاف ورزی ہے، اور وہی پاکستان کا قانون کہ کیونکہ وہ بیچارہ سپاہی جو ہے وہ غریب ہے تو اس کو رگڑی جاؤ، نہ اس کا کوئی حق، قانونی حق، نہ کچھ. تو یہ انشاءاللہ تعالی جو بھی حکومت آئے گی، کم سے کم میں اس کو ضرور چیمپئن کروں گا، جو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب اور کیبنی بنے، یہ ضرور اس میں بہتری ہے. آپ کے جو مخالفین ہیں وہ آپ کو الزام یہ لگاتے ہیں، اور آپ خود بھی یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان انڈر سیریس تھریٹ، یہ بات آپ نے کی. آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ ایک طرف سیریس تھریٹ کی بات یہ تھی، دوسری جانب عمران خان کا ریلی لے کر لاہور سے نکل رہے ہیں، اور لاہور میں بڑا اوپن ہوگا، خان صاحب کی گاڑی بھی سامنے ہوگی، ہزاروں لوگ بھی سامنے ہوں گے. جب سیریس تھریٹ ہے تو یہ تو کچھ بھی معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو یہ کلیئر کیجیے گا. دوسرا یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ میں اپنے جانے کا نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے، 9 تاریخ کو نیب نے بھی بلایا گا خان صاحب کو، کیا یہ فیصلہ وہاں پہ بھی اطلاق ہوگا کہ نیب میں بھی جانا؟ نہیں، یہ تو ہم پٹیشن فائل کریں نا. آپ کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ میں نہ جانے کا فیصلہ کیا، ہم نے تو فیصلہ کیا کہ ہائی کورٹ میں جانا ہے. ہم پٹیشن دے رہے ہیں، ہم پٹیشن دے رہے ہیں اور ہم ریلیف مانگ رہے ہیں کورٹ سے. اب عدالت کے فیصلے پہ دیکھتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ اس میں کیا آتا ہے. جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا، دیکھیں عمران خان صاحب نے، ہم نے پچھلی دفعہ بھی کیا عدالت میں، آپ لوگوں نے کور بھی کیا ہوگا، جس وقت ہائی کورٹ گئے تھے ہم ان سے درخواست کیا کر رہے تھے کہ عمران خان کو کورٹ کی عزت ہے. آپ نے حکم دیا، عمران خان جو ہے عدالت پہنچ چکے، اب وہ آ گئے ہیں، وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی بلٹ پروف ہے، ایک سیکیور انوائرمنٹ ہے، انہوں نے حاضری لگوا دی ہے. آپ اپنا کوئی بندہ بھیج دیں، اس سے کوئی سائن وائن کروانا ہے وہ کرا دیں، کوئی ویریفیکیشن کروا دیں. جیسے ہی وہ دروازہ کھول کے باہر آتے ہیں تو خطرہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو باہر نکلنے پہ اعتراض نہیں ہے. پہلے میڈیکل پرابلم تھا، وہ نہیں ہے، تو وہ ریلی میں ایک سیکیور گاڑی کے اندر، بلٹ پروف گاڑی کے اندر ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی لاہوریوں کی ایک تاریخی تعداد ان کے ساتھ ہوگی، ان کی سیکورٹی.